ریشم کا پردہ اور کھوئی ہوئی موسیقی۔ بہت قدیم زمانے کی بات ہے، ایک ایسی سرزمین تھی جہاں ہر چیز ریشم سے بنی تھی۔ پھول ریشم کے، دریا ریشم کے دھاگوں سے بہتے تھے اور پہاڑ نرم ریشمی چادروں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ اس سرزمین کا نام ریشم نگر تھا اور یہاں پریوں کی ایک خاص نسل رہتی تھی جو اپنی خوبصورت موسیقی کے لیے مشہور تھی۔ ان کی موسیقی ہوا میں جادو بھر دیتی اور ہر سننے والے کے دل کو سکون پہنچاتی۔ ان پریوں کی ملکہ ایلفیرا سب سے زیادہ خوبصورت اور باصلاحیت موسیقار تھی۔ اس کی بانسری کی دھن اتنی دلکش تھی کہ چاند بھی اپنی چمک کم کر دیتا تھا۔ لیکن ریشم نگر کے قریب ایک تاریک وادی تھی جسے خاموشی کی وادی کہا جاتا تھا۔ اس وادی میں ایک بدرو پری زمرہ رہتی تھی جو خوبصورتی اور موسیقی سے شدید نفرت کرتی تھی۔ زمرہ ہمیشہ ریشم نگر کی خوبصورتی اور پریوں کی خوشی سے حسد کرتی تھی، کیونکہ وہ خود ایک زمانے میں ریشم نگر کی ایک بدصورت اور بے سروپا موسیقار تھی جسے اس کی بے سری آواز کی وجہ سے برادری سے نکال دیا گیا تھا۔ اس نے انتقام لینے کا عزم کر لیا تھا۔ ایک رات جب ریشم نگر کے باشندے گہری نیند میں تھے، زمرہ نے ایک خوفناک جادو کیا۔ اس نے ریشم نگر کے تمام رنگ چھین لیے اور ہر چیز کو گہرے سرمئی رنگ میں بدل دیا۔ سب سے برا یہ ہوا کہ اس نے پریوں کی موسیقی بھی چرا لی۔ ریشم نگر میں اب کوئی آواز نہیں تھی، کوئی گیت نہیں تھا، صرف گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ ملکہ ایلفیرا اس صورتحال سے بہت غمگین ہوئی۔ اس کے پاس اب کوئی بانسری نہیں تھی، کوئی آواز نہیں تھی اور سب سے بڑھ کر ریشم نگر کے لوگوں کے چہروں سے خوشی غائب ہو چکی تھی۔ ملکہ ایلفیرا نے اپنی بہادر چھوٹی بہن شہزادی لیانا کو بلایا۔ لیانا اگرچہ اپنی بہن جیسی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اس کا دل بہت خوبصورت تھا۔ وہ ایک بہادر اور ہمت والی شہزادی تھی۔ اس نے اپنی بہن سے کہا، اب میں خاموشی کی وادی میں جاؤں گی اور زمرہ سے ہماری موسیقی واپس لاؤں گی۔ ملکہ ایلفیرا نے اسے روکا، نہیں لیانا، یہ بہت خطرناک ہے۔ زمرہ کا جادو بہت طاقتور ہے اور تم اکیلی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن لیانا اپنے ارادے پر قائم رہی۔ لیانا نے ایک پرانا ٹوٹا ہوا تاروں والا ساز اٹھایا جو اسے بچپن میں ملا تھا اور خاموشی کی وادی کی طرف روانہ ہوئی۔ وادی میں داخل ہوتے ہی اسے سردی اور خوف کا احساس ہوا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور ریشم کے درخت اب کانٹوں کی طرح نوکیلے اور خشک نظر آتے تھے۔ چلتے چلتے لیانا کو ایک بوڑھی پری ملی جو ایک جادوئی تالاب کے کنارے بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ پری دراصل زمرہ کی پرانی استاد تھی جسے زمرہ نے خود جادو کر کے قید کر رکھا تھا۔ بوڑھی پری نے لیانا کو دیکھا اور کہا، اے بہادر شہزادی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ لیانا نے اسے اپنی کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ اپنی قوم کی موسیقی واپس لینے آئی ہے۔ بوڑھی پری نے کہا، زمرہ کو شکست دینا آسان نہیں ہے، اس کا جادو اس کی حسد سے چلتا ہے۔ تم اس وقت تک موسیقی واپس نہیں لا سکتی جب تک تم اس کے دل میں چھپے حسد کو ختم نہ کر دو۔ اس کے لیے تمہیں ایک ایسا گیت گانا ہوگا جو اس کے دل کی گہرائیوں سے خوف اور حسد کو نکال دے۔ بوڑھی پری نے لیانا کو ایک پرانے بوسیدہ نقشے کا ٹکڑا دیا جس میں آنسوؤں کا پہاڑ کا راستہ دکھایا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ آنسوؤں کے پہاڑ کے دامن میں ایک نایاب دل کا پتھر چھپا ہے جو کسی بھی موسیقی کو دوبارہ زندگی دے سکتا ہے، بشرطیکہ وہ سچے دل سے گایا جائے۔ لیانا نے بوڑھی پری کا شکریہ ادا کیا اور آنسوؤں کے پہاڑ کی طرف چل پڑی۔ اس کا یہ سفر بہت مشکل تھا، اس نے کئی رکاوٹوں کا سامنا کیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار وہ آنسوؤں کے پہاڑ تک پہنچی اور وہاں دل کا پتھر ڈھونڈ لیا۔ یہ ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا پتھر تھا جو نیلی ہلکی روشنی دے رہا تھا۔ لیانا نے پتھر اٹھایا اور واپس زمرہ کی گفا کی طرف چل پڑی۔ جب لیانا زمرہ کی گفا میں پہنچی تو اس نے دیکھا زمرہ ایک بڑے سے جادوئی آئینے کے سامنے بیٹھی ہے جس میں وہ ریشم نگر کی تاریکی اور سناٹے کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ لیانا نے اپنا ٹوٹا ہوا ساز اٹھایا اور دل کا پتھر کو اس پر رکھا، پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے دل سے ایک ایسی دھن بجائی جو اس نے کبھی نہیں بجائی تھی۔
یہ دھن اتنی خالص اور محبت بھری تھی کہ زمرہ کا جادوئی آئینہ ہلنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی لیانا کی دھن گونجی، زمرہ کا ہنستا ہوا چہرہ بدلنے لگا، اس کے اندر کا حسد کمزور پڑنے لگا اور اس کی آنکھوں میں پرانے دکھ جھلکنے لگے۔ لیانا نے اپنے گیت میں زمرہ کے بچپن کی تنہائی اور اس کی بے سری آواز کی وجہ سے ہونے والی مایوسی کو بیان کیا۔ اس نے زمرہ کو یہ احساس دلایا کہ اسے بھی محبت اور اپنائیت کی ضرورت ہے۔ لیانا کے گیت کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ زمرہ کے دل سے حسد کا کالا جادو ٹوٹنے لگا، اس کی غفا روشن ہو گئی اور ریشم نگر میں رنگ واپس آنے لگے۔ زمرہ نے اپنے جادوئی آئینے کو دیکھا، لیکن اس بار اسے اپنی خوبصورتی کے بجائے اپنے اندر کی خالی پن نظر آیا۔ اس نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور اس کی آنسوں سے خاموشی کی وادی میں نئے ریشم کے پھول کھل اٹھے۔ جیسے ہی زمرہ کا دل صاف ہوا، ریشم نگر میں موسیقی واپس آ گئی۔ ملکہ الفیرا کی بانسری کی دھن دوبارہ گونجنے لگی اور سب پریوں نے خوشی سے رشک کرنا شروع کر دیا۔ لیانا ریشم نگر کی ہیروئن بن گئی۔ زمرہ کو اس کے جرائم کی سزا کے طور پر ریشم نگر سے نکال دیا گیا، لیکن لیانا نے اسے ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے زمرہ کو ایک سادہ سی ریشم کی بانسری دی اور کہا، تم بھی موسیقی سیکھ سکتی ہو اگر تمہارا دل خالص ہو اور ہر آواز خوبصورت ہے۔ زمرہ نے بانسری لے لی اور خاموشی کی وادی کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن اس بار اس کے دل میں حسد کی بجائے ایک امید تھی۔ تو ریشم نگر میں سب کچھ پہلے جیسا خوبصورت ہو گیا اور ملکہ الفیرا اور شہزادی لیانا نے مل کر سلطنت پر حکومت کی۔ لیانا نے یہ ثابت کیا کہ اصل خوبصورتی باہر کی نہیں ہوتی بلکہ دل میں ہوتی ہے، اور حقیقی بہادری کسی کو طاقت سے ہرا نہیں سکتی بلکہ اس کے دل کی تاریکی کو روشنی میں بدلنا ہوتا ہے۔ اور اس دن سے ریشم نگر میں ہر گیت اور ہر دھن میں لیانا کی ہمت اور محبت کی گونج سنائی دیتی تھی۔ اگر آپ کو بھی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔